اللہ عز و جل نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کو کس انداز میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے، یہ باتوں کا جاننا یہ بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور اگر نہیں معلوم ہوگا تو کیا ہوگا، اس تعلق سے بھی ہم آج بات کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اپنے عزیز ترین مال کو خرچ کرتے، عزیز ترین میں نے اس لیے کہا، اس لیے کہ ہر شخص وہ یہ چاہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے اور اس کی سوچ یہی ہے کہ اس کا جو مال ہے اسے بہت زیادہ پیارا، بہت عزیز، بہت اس سے تعلق اس کا جڑا، اسی لیے وہ اس مال کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا یا پھر اپنے گھر کی تجوری میں اچھی طریقے سے رکھ کر اس کو لاک کر کے قفل کر کے پھر ساتھ ہی ساتھ اس کی حفاظت پر کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلیاں آ رہی کہ آج کل کیمرے اس کے لیے بھی لگائے جا رہے ہیں کہ کیمرے لگا دیے جائیں کہ کیمرے میں تمام چیزیں ریکارڈ ہو جائیں گی کہ وہ حفاظت سے ہے کہ نہیں ہے۔ پھر ایڈوانس ٹیکنالوجی اس قدر آگے بڑھ چکی ہے کہ جہاں پر بھی ہو ہم ان تمام چیزوں کی اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، اس کے لیے تدابیر اختیار کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، ان کی مثال، ان کی کہاوت جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ کیسی مثال ہے؟ مثال یہ ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس دانے کی طرح ایک مثال دے کر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جیسا کہ کوئی کسان ہے جو زمین میں بیج بوتا ہے تو اس بیج اس دانے کی طرح ہے کہ اس نے جب زمین میں ڈالا، ڈالنے کے بعد کیا ہوا، اس دانے سے جو ہے 7 بالیں یعنی 7 اس کی ٹہنیاں نکل آئیں، 7 جھاڑ اس کے نکل آئے۔ اب کیا ہوا کہ ہر جھاڑ پر ایک ایک بھٹا لگ گیا، اور وہ بھٹا کیسا ہے کہ ہر ایک بھٹے کو 100 دانے، ایک دانہ اس میں ڈالا تھا اس کے نکل آئے 7 میں کا ہر ایک ایسا ہے کہ اس میں 100 دانے ہیں۔ تو ایک جو اللہ عز و جل کی راہ میں اس نے خرچ کیا گویا کہ اس کو 700 ملا۔ کتنا ملا اس کو؟ 700۔ کب؟ جب اس نے اللہ کی راہ میں ایک اگر خرچ کیا تو ایک خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم یہ سمجھ رکھے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا ہے وہ بہت زیادہ معمولی ہمیں خرچ کرنے کی ہماری جو کیفیت ہے اس کو ہمیں آج سمجھنا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے خرچ کرنے کے جو طریقے ہیں ان پر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دکھاوے کے لیے خرچ کرنے میں ہم ایک سے بڑھ کر ایک آگے، دکھاوے کہ یہ لوگ دیکھیں گے، ایک چھوٹی سی دعوت بھی کرنا تو ہم پہلے اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ اگلے آدمی نے جو ہے کتنا خرچ کیا، کتنے قسم کا اس نے کھانا بنا دیا، کتنے قسم کا میٹھا بنا دیا، کس قسم کا اس کے پاس جو ہے انتظامات تھے، کیسا ڈیکوریشن تھا، کس انداز میں اس نے جو ہے خرچ کیا تھا۔ مجھے اس سے بڑھ کر خرچ کرنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پھر میری تعریف کریں، لوگ اس تعلق سے غور و فکر کریں، وہ سمجھیں، وہ جو ہے اس کی وجہ سے میری عزت بڑھے، میرا وقار بڑھے، میری تعریف ہو، میری توصیف بیان کی جائے، لوگ واہ واہی کریں، لوگ جو ہے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، اس لیے میں ایسا خرچ کروں۔ کن چیزوں؟ وہ چیز کہ لوگ اس کے تعلق سے اگر چاہے جو بھی کہہ لیں وہ دنیا کا دنیا ہی میں رہ جائے، اس سے نہ کچھ اضافہ ہونے والا، نہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اسے کچھ نعمت دینے والے ہیں، نہ انعام اکرام سے اسے نوازنے والے۔ لیکن پھر بھی انسان جب دکھاوے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کچھ کام کر رہا ہے تو وہ اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں لگا، ایک سمجھیں کہ وہ بھی جو ہے ایک ریس لگی ہوئی کہ مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے، مجھے اس سے بڑھ کر کرنا، مجھے جو ہے اور زیادہ اس میں جو ہے اپنا نام روشن کرنا۔
زیادہ۔ وہی جب بات آ جائے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو اس تعلق سے ہماری سوچ کیا؟ اس لیے کہ یہاں پر کسی کو دکھانا نہیں ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہم نے یہ سمجھا ہے کہ لوگوں کو دکھانا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ بھی کریں تو چل جائے، ہم خرچ نہ بھی کریں تو چل جائیں۔ تو اس کے لیے کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ مسجد کی خدمت کے لیے چندہ دے دیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ۔ کوئی خیرات مانگنے اس کو کچھ جو ہے ہم مدد کریں، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یا کچھ اور بھی لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر دیں، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مسجد بنا دیں، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مدرسہ بنا دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اپنے دوست و احباب پر جو ہے کچھ پیسہ خرچ کر دیے، ان کے بھلے کے تعلق سے، ان کی آخرت کے تعلق سے، دنیا کی کوئی تکلیف دور کرنے کے تعلق سے، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ جو بھی معاملات حصول ثواب کی نیت سے اس نے کیے، یہاں تک کہ خود اپنی بیوی اور بچوں پر بھی اگر اس نے خرچ کیا، انہیں کھلایا پلایا، انہیں پہنایا، انہیں جو ہے گھر میں رکھا، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسے اس کا ثواب ملے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے جو معاملات ہیں وہ بہت زیادہ، بہت اس میں گنجائش ہے، بہت لمبی اس کی لسٹ ہے، بہت اس میں جو ہے تفصیلات ہیں۔ لیکن جب بات آتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کے تعلق سے، کہ جس میں اس کی اولاد نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ خرچ کرے، اس کی بیوی نہیں ہے کہ اس کے اوپر وہ خرچ کرے، اس کے علاوہ چیز میں خرچ کرنا ہے، تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں خرچ کروں گا تو کنگال ہوں گا، میں خرچ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، میں یہ کروں گا تو یہ ہو جائے گا، پھر میں کیا کروں۔ آج اگر ہمارے بزرگان دین نے مثال دی، کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا جو ہے ہاتھ تھوڑا سا تنگ ہو جائے، ٹائٹ ہو جائے، اس کا بجٹ کا بیلنس تھوڑا سا بگڑ جائے، تو سب سے پہلے وہ جب حساب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ ان چیزوں کو سب سے پہلے نکال دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اس نے مقرر ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس مہینہ میں مسجد کا چندہ نہیں دوں گا، کوئی بھیک مانگنے آئے گا، کوئی خیرات مانگنے گا، اس کو نہیں دوں گا، وہ کام تھا اس کو میں نہیں کروں گا، وہ نیک کام اس کو روک دو، یہ نیک کام اس کو روک دو، یہاں پر خرچ ہو رہا تھا اس کو روک دو۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں اس نے وہ تمام راستے اپنے ہاتھ سے بند کر دیے کہ جس کی وجہ سے اللہ سے اسے دے رہا ہے۔ اس نے کیا سوچا اپنے ذہن میں؟ اس نے یہ سوچا کہ اگر اللہ کی راہ میں جو جو چیزیں مجھے خرچ کرنی تھی وہ نہیں کروں گا تو میرا جو ہے ہاتھ تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، میرے رزق میں برکت ہو جائے گی اور دوسری چیزوں میں خرچ کر سکوں گا، میرے اخراجات آگے تک چل سکیں۔ اسے لیکن یہ پتہ نہیں کہ جس راستے پر وہ خرچ کر رہا اسی خرچ کی برکت سے اس کے پاس آنے والا، جہاں سے اس کو اور اللہ عز و جل کی طرف سے ملنا تھا، اس نے سب سے پہلے وہی بن کر اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب تبارک و تعالیٰ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، شکر کیسے ادا کرو؟ شکر اسی طریقے سے تو ادا ہوگا کہ اللہ کی راہ میں اللہ نے جو کچھ بھی اسے مال نوازا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، تو یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ شکر کے جتنے راستے تھے پہلے سب وہ بند کر دیے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ جب حساب کے لیے بیٹھے تو حساب میں سب سے پہلے کرے کہ یہ چیزوں سے گناہ ہو رہے ہیں تو ان کو بند کر دے، اس سے گناہ ہو رہا ہے اسے بند کیا جائے، اس سے گناہ ہو رہا ہے اسے بند کیا جائے، ایسے کام بند کیے جائیں جن میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور گناہ بھی نام اعمال میں لکھے جا رہے ہوں، تو وہ کام کو میں روک دوں، اس خرچے کو میں بند کر دوں تاکہ میرے رزق میں برکت ہو۔ اس نے وہ سوچا ہی نہیں۔ مہینہ پورا ہونے سے ابھی 4 دن باقی ہیں، میسج موبائل پر آ گیا کہ تمہارا ریچارج ختم ہونے والا ہے، ریچارج کراؤ۔ اب وہ اس کے لیے یہ نہیں دکھ رہا کہ میرے پاس گنجائش کتنی ہے، اس کو سب سے پہلے یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ مجھے جو ہے جلد سے جلد یہ ریچارج کرنا۔ ریچارج کے لیے کتنا پیسہ خرچ کر رہا؟ اب ظاہر سی بات ہے 400 500 600 700 800 1000 روپیہ ریچارج کر۔ آج میری تقریر جو ہے وہ خاص کر نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بڑے بزرگوں کے لیے بھی ہے، نوجوانوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی۔
اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کے اندر بچپن سے ہی یہ عادت ڈالنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ان کا ذہن بنے، اور نوجوانوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالنا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ذہن بنے، وہ یہ نہ سوچے کہ ابھی میری جاب نہیں لگی، ابھی میری